حضرات علماء کرام، الحاد کے نقطۂ آغاز سے لے کر استشراق کے حمزہ وصل سے ہوتے ہوئے آج تک یہ فتنہ ہم تک کیسے پہنچا، اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اور طلباء کی ذہن سازی ہم نے کیسے کرنی ہے اس سلسلے میں کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ یہاں کچھ گزارشات میں مدرسے کے منتظمین اور ادارے کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس کام کو مزید منظم، بہتر اور علمی انداز میں کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں 4 یا 5 گزارشات میں نے ادارے اور منتظمین کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، الحاد سے متعلقہ مواد کو تیار کیا جائے اور یہ تفصیلی مواد طلباء اور اساتذہ کو مہیا کیا جائے۔ گویا جہاں اساتذہ نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر طلباء کو پڑھانا اور سمجھانا ہے، وہیں پر ایک ایسی ٹیم کی تشکیل دی جائے جو ان عنوانات پر وسیع بنیادوں پہ مواد اکٹھا کرے اور اس کی فوٹوسٹیٹ یا اس کی مطبوعہ شکل وہ طلباء اور اساتذہ کو مہیا کر دی جائے تاکہ یہ کام مزید بہتر انداز میں اور ٹیم ورک کی شکل میں ہو کر طلباء کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے آئے، کیونکہ ایک فرد کی جدوجہد ایک کی ہوتی ہے اور ٹیم ورک کا نتیجہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مرحلہ ہوا اختصار کا، ایک مرحلہ ہوا توسع کا۔ تو اختصار کا مرحلہ صرف اساتذہ کی حد تک اور توسع کا مرحلہ اس ٹیم ورک کی حد تک۔ نمبر 2، الحاد و استشراق کے حوالے سے اردو زبان میں، انگریزی زبان میں کچھ کام ہوا ہے، لیکن عرب دنیا میں اس پر بہت کام ہوا، بہت کتابیں لکھی گئیں اور یہاں کی یونیورسٹیوں میں بہت سے مقالہ جات وہ لکھے گئے۔ ان کتابوں سے، ان مقالہ جات سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے تاکہ الحاد کے مقابلے میں جو جدوجہد ہمیں سب کو شروع کرنی ہے اور آپ حضرات بھی اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کتابوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کچھ چیزیں ترجمہ کرنے کے قابل ہیں ان کو ترجمہ کیا جانا چاہیے، اگر ان میں سے کچھ مواد اور مضامین لے کر وہ پڑھانے، سکھانے اور لوگوں کو بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ استفادے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کچھ PDF بکس اور کچھ ویب سائٹوں کے لنکس وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو منتظمین کے واٹس ایپ پر بھجوا دیں گے۔ ان ویب سائٹ پہ الحاد کے حوالے سے بہت سارا مواد موجود ہے، لہذا اس کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ اور اس سے یہ ہے کہ کس طرح مرحلہ وار مطالعہ کرنا ہے، ان سے اساتذہ اور طلباء کو مطالعہ کرایا بھی جا سکتا ہے، ان میں سے مضامین کو منتخب کر کے طلباء اور اساتذہ کو مہیا بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ بنیادی طور پر ٹیم ورک کے کرنے کی تو نہیں لیکن پیش نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یورپ میں الحاد کو جگہ کیسے ملی اور ان کو کیسے لاجواب کیا اس الحاد نے اور وہ کیسے لاجواب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ جب مشینی دور کا آغاز ہوا، ٹرین بنی اور افرادی قوت کی بجائے مشینوں سے کام لیا جانے لگا اور زندگی دوڑنے لگی جو پہلے چل رہی تھی، تو اس جدید اور تیز دور میں جدید سائنسی ترقی ہوئی اور بہت سارے نئے علوم کا آغاز ہوا۔ اس دور کے سامنے جب کچھ شکوک و شبہات آئے کلیسا اور عیسائیت کے نظریے کے حوالے سے، اور وہ سوال اور اعتراض اور شکوک و شبہات ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو کلیسا ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور ان
مشکلات کا کوئی عملی حل پیش نہیں کر سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کلیسا کے پاس عملی طور پر ان شکوک و شبہات اور ان سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ کلیسا دور حاضر کی ترقی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسا کو شکست ہوئی، اور اس کی شکست کی وجہ سے آدھی دنیا میں سوشلسٹ نظام کو پنپنے کا موقع ملا، اور سوشلسٹ نظام کی بنیاد وہ آپ پر مخفی نہیں کہ سوشلسٹ نظام کے 9 نکات میں سے پہلا نقطہ انکار خدا ہے۔ یوں انکار خدا کی بنیاد وہ کلیسا کی شکست کی وجہ سے پڑی کہ عیسائیت ان شبہات کا ازالہ نہ کر سکی اور اس صورتحال کا جواب نہ دے سکی، اور انفرادی ملکیت کے حوالے سے اسلام جو کچھ حد بندی کرتا ہے، اسلام جو دولت کو تقسیم کرتا ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس کا جو تصور پیش کرتا ہے، یہ چونکہ رأسمالی اور سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ غریب پس گیا، اور جب اسے تھوڑی سی ایک ہوا اور تھوڑا سا ایک رستہ ملا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہاں پر ہماری نجات کا سامان ہے، تو وہ سوشلسٹ نظام کی طرف بڑھے، اور جب وہ ان سے مایوس ہو کر سوشلسٹ نظام کی طرف آئے تو وہاں انہیں سب سے پہلے انکار خدا کے حوالے سے الحاد کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ یہاں جو لوگ کچھ پختہ سوچ کے مالک تھے، لیکن سوشلسٹ فکر کا جو اقتصادی پہلو ہے اس کے ساتھ مناسبت اور اس کا ذوق رکھتے تھے، انہوں نے اس نظام کو مکمل طور پر قبول کرنے کی بجائے اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلی کی کہ اس کے ساتھ اسلامی یا عربی کا شوشہ لگا دیا۔ کسی نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تو کسی نے عربی اشتراکیت کا نعرہ لگایا۔ یوں گویا بنیادی طور پر اس اسلامی سوشلزم کے نام پہ بڑھنے والے نظام اور عرب اشتراکیت کے سائے میں پلنے والے جو نوجوان تھے، ان کی اکثریت وہ اصل سوشلسٹ نظام سے مناسبت رکھتی تھی، اور وہ انکار خدا کی قائل تھی، اور انکار خدا کا ذہن بنایا جاتا تھا۔ یوں اگر ہم تھوڑا سا اس صورتحال کو ابتدا کے ساتھ جوڑیں کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ہے فکر اسلامی میں انحراف اور الحاد، جو ان الذین یلحدون فی آیاتنا کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک ہے فکر اسلامی میں الحاد، اور ایک ہے عمومی سطح پہ الحاد، جس میں انکار خدا کا تصور جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اس جدید تعریف کے حوالے سے یہ وہ الحاد کا پہلو تھا جس کا سامنا کلیسا کو کرنا پڑا اور اسے شکست ہوئی۔ اسی الحاد کا سامنا جب اسلام کو کرنا پڑا ہے تو اب الحمدللہ ہمارے پہلے علماء نے اس کا کافی و شافی جواب دیا، اور اس کے حوالے سے جو ممکنہ کوشش و کاوش تھی وہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کی، لیکن یہ صورتحال آج ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہم نے اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیسے اس کو علمی طور پر جواب دینا ہے، یہ وہ قرض ہے جو ہم نے چکانا ہے۔ اور اگر ہم اس قرض کو چکانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو گویا ہماری اس نااہلی کی وجہ سے اسلام کو اس صورتحال کا سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑ جائے کہ جس صورتحال کا سامنا کلیسا کو ان شبہات کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ بات بظاہر تھوڑی سی تلخ اور کڑوی ہے، لیکن اگر حقیقت کے آئینے میں اور معاشرے کے اندر رہ کر اس کو دیکھا اور پرکھا جائے تو صورتحال اپنے اصلی آئینے میں ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ جب ایک دنیا دار نوجوان، اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان اپنے شکوک و شبہات لے کر
اپنے امام مسجد، اپنے عالم، اپنے بزرگ کے پاس آتا ہے، اور وہاں اسے اگر تسلی بخش جواب مل جاتا ہے تو وہ اسلام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اگر وہاں سے اسے تسلی بخش جواب نہیں ملتا، جو کہ عموماً نہیں ملتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا وہ الہادی فکر جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے ٹیچر اور پروفیسر ہمیں پڑھا رہے ہیں اس میں زیادہ وزن ہے، یہ عقل کو زیادہ اپیل کرتی ہے، لہٰذا وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اور اس کا جہاں سبب وہ ٹیچر اور پروفیسر ہے، وہیں سبب وہ عالم بھی ہے جو اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکا اور اسے مطمئن نہیں کر سکا، اور اسلام کی نظریاتی سرحد کے محافظ ہونے کی پگڑی جو اس نے سر پر باندھ رکھی تھی وہ اس کی لاج نہیں رکھ سکا، اور وہ نوجوان گمراہ ہو کر مایوس ہو کر چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ الحاد کے گڑھے میں گرنے کی وجہ سے جہنم میں جا گرا، اور ہم اسے جہنم سے بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بعینی اسی طرح اگر اس صورتحال کا تعلق فکر اسلامی سے باہر نکل کر انکار خدا کی شکل والے الحاد کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نوجوان کسی نہ کسی انداز میں ہم سے رابطہ کرے گا، یا ہمیں اس سے رابطہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم اس کو قائل کر پائے تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور الحاد اور کفر کے اندھیری گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا۔ اگر ہم نہ بچا سکے تو گویا ہم اپنے مشن میں ناکام رہے، اور ملحد اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اور بالفاظ دیگر میرے جیسے کسی شخص نے اپنے دائرے کے اندر اسلام کی صحیح نمائندگی نہ کر کے کم از کم اپنے گلی محلے کی سطح پہ اسلام کو اس صورتحال سے دوچار کر دیا جس صورتحال سے یورپ میں وسیع پیمانے پر کلیسا کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ الغرض یہ کچھ اہم گزارشات تھیں الحاد کے نقطۂ آغاز، طلباء کی تربیت، اور اساتذہ اور طلباء کے مشترکہ کرنے اور کرانے والے کام، اور اس کے بعد کچھ وہ کام جو اگر ٹیم ورک کی شکل میں ادارے کی نگرانی میں کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ اس کے بہت بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ صرف آپ کے اداروں ہی کی سطح پر نہیں بلکہ ملکوں کی سطح پر اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ حضرات علماء کرام، اس سلسلے میں جو بنیادی بات آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ آپ کے آج کے اس لیکچر کی برکت سے میرے ذہن میں وہ منتشر افکار و خیالات تھے جنہیں میں کسی نہ کسی انداز میں منظم کرنا چاہتا تھا، اور وہ آپ کے اس لیکچر کی برکت سے منظم ہو کر آپ کے سامنے آئے اور میرے سامنے بھی آئے۔ اب ہم سب نے مل جل کر انشاءاللہ تعالی اس الحاد کے سامنے ایک سد سکندری بن کر کھڑے ہونے کی جدوجہد کرنی ہے۔ ایک عرصے سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، چونکہ یہ وسیع پیمانے پہ ہمارے خطے میں پھیل رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس کا شکار ہے۔ تو میں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو محدود کرتے ہوئے اپنا سارا وقت اسی حوالے سے جدوجہد میں صرف کیا، اور دور حاضر کا جو ملحد جاوید غامدی ہے اس پر میں نے اپنی توجہ مرکوز کی، اور اس پہ الحمدللہ اس نہج پہ کام کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے اپنے ہی اصولوں کے مطابق کھل کر لوگوں کے سامنے آئے، اور یہ بات واضح ہو کہ یہ اسلام کا صحیح نمائندہ ہے یا استشراق کا نمائندہ ہے۔ اس حوالے سے جو محنت اب تک ہو چکی وہ میں صرف لنک آپ کو بھجوا دوں گا، اس پہ الحمدللہ مختلف عنوانات پہ اجماع کے حوالے سے اس کا موقف اور اسلامی موقف، حج کے حوالے سے اور حج کی اقسام کے حوالے سے اس کا موقف اور اسلامی موقف، داڑھی کے حوالے سے اس کا موقف اور اسلامی موقف، اور مزید کچھ موضوعات جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کا موقف اور اسلامی موقف،
ان عنوانات پہ کچھ پہ کام ہو چکا، کچھ پہ الحمدللہ ہو رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہی ہے، اور وہ طیبہ ڈاٹ کے نام سے ایک لنک ہے یوٹیوب پہ، اس پہ الحمدللہ یہ سارے کی ساری چیزیں وہ مہینوں اور سالوں کی محنت وہ منظم ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس لنک سے بھی اگر ادارے کی نگرانی میں استفادہ کیا جا سکے تو آپ حضرات کر سکتے ہیں، اور اس کام کو کسی بھی سطح پہ آپ اپنے چینلز پہ آگے بڑھانا چاہیں، آپ اپنے واٹس ایپ گروپس پہ آگے بڑھانا چاہیں، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ ہماری طرف سے آپ حضرات کے لیے اس کے کوئی ایسے حقوق نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی کہ یہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ دین کی خدمت کے حوالے سے ہماری یہ خدمت آپ حضرات کی خدمت میں ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہمیں بنیاد سمجھنی ہے کہ یہ ان غلط فہمیوں کا جو بنیادی آغاز ہے وہ کہاں سے ہوا۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فکری پہلو ہے، جو ان کا نظریاتی پہلو ہے، اس پر علماء اہل سنت کے تحفظات پہلے دور سے لے کر آج تک محفوظ ہیں۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر احادیث شریفہ کو مسترد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور عقل کی بنیاد پر قرآن کریم میں بیان کردہ معجزات اور چیزوں کو مسترد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کی ایسی تعبیر کی کہ جو ان کے مزعومہ موقف سے مطابقت رکھتی ہے، چاہے قرآن کریم کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنے عقلی موقف کو قرآن کی تفسیر کے انداز میں پیش کیا، اور انہوں نے ایک نامکمل تفسیر لکھی جو تفسیر القرآن کے نام سے چھپی، اور وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ ان سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور لوگوں نے انہی کے فکر کو اپنایا، اور جزوی طور پر انہوں نے انکار حدیث کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ چلتا چلتا ہمارے ہاں پاکستان میں لاہور میں گلبرگ میں ایک شخصیت غلام احمد پرویز کے حوالے سے متعارف ہوئی، جنہوں نے انکار حدیث کے اس پہلو کو مزید منظم کیا، اور درس قرآن کے نام پر انہوں نے قرآن کی ایسی تعلیمات اور ایسا مفہوم پیش کیا جو ان کا خود ساختہ مفہوم تھا، اور انہوں نے انکار حدیث کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی افسوسناک اور المناک کیفیت عرض کر دوں کہ غلام احمد پرویز نے کھل کر انکار حدیث کا نعرہ لگایا، لیکن قرآنک ریسرچ اور قرآنک تحقیق کے نام پر ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے اس انکار حدیث کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ انکار حدیث کرنے والے ہیں یا انکار حدیث نہیں کرنے والے۔ بالفاظ دیگر انہوں نے اس انکار حدیث کے زہر کو ایک ایسے کیپسول میں بند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ابھی تک آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ آئیے آج ہم ان کی ایک کتاب مقامات کے حوالے سے ان کے فہم قرآن اور تدبر قرآن کے موقف کو سنتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل اس غلط فہمی کا نقطہ آغاز کیا ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان ہوں، غلام احمد پرویز ہوں، ان سے پہلے کے لوگ ہوں، بعد کے لوگ ہوں، ان کا ایک جو مشترکہ موقف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے احادیث شریفہ کو کاٹ دیا جائے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ کا سہارا لینے کی بجائے قرآن کو اپنی عقل سے اور قرآن کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے جو منصب تبیین عطا فرمایا ہے، منصب شرح عطا فرمایا ہے، سورہ نحل میں اس بات کا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ جب قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ کی تشریح سے لی جائے گی تو پھر من مانی تشریح کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ من مانی تشریح کے لیے قرآن کریم کو احادیث شریفہ سے کاٹنا یہ اس سارے کے سارے طبقے کی بنیاد ہوتی ہے۔ آئیے مقامات میں اس میڈیا اسکالر کا جو نقطۂ فہم قرآن ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے فہم کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا، ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ گویا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اترا تو اس وقت براہ راست ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآن کی تفسیر و تشریح اپنے ارشادات مبارکہ سے کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ آج احادیث شریفہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب یہ ارشادات مبارکہ تفسیر کے انداز میں حدیث کی شکل میں موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان حدیثوں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم براہ راست اس دور میں پہنچ کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہم خود قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ خود تو وہاں جا نہیں سکتے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ حدیث سے کٹ کر آپ قرآن کو کسی اور انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان کی کتاب میزان کے صفحہ 18 پر وہ خود اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عرب لغت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اب اس کی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ مستند ماخذ یہی کلام عرب ہے۔ گویا سب سے زیادہ مستند ماخذ جب کلام عرب ہوگا تو قرآن کی تشریح کے حوالے سے حدیث کو انہوں نے اسی کتاب میزان کے صفحہ 17 پر اس انداز میں پیش کیا کہ اس ماخذ کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد صفحہ 18 پہ یہ کہا کہ قرآن کے حوالے سے اس کی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ مستند ماخذ یہی کلام عرب ہے۔ اسی میزان کے صفحہ 19 پر لکھتے ہیں قرآن کے بعد یہی کلام ہے، یعنی کلام عرب، قرآن کے بعد یہی کلام ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور جو صحت نقل و روایت باللفظ کی بنیاد پر زبان کی تحقیق میں سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا وہ قرآن کے بعد یہی کہہ کر اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہمیں کلام عرب کو اور لغت کو بنیاد بنانا ہے۔ یقیناً ہم لغت کو بھی بنیاد بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اصل چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تشریح و تفسیر ہوتی ہے جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف کلام عرب کو بنیاد نہیں بناتے۔ یوں محترم سامعین، آج میں نے آپ کو وہ سرا پکڑانے کی کوشش کی جو قدیم دور سے لے کر سر سید سے ہوتے ہوئے، غلام احمد پرویز سے ہوتے ہوئے دور حاضر کے اس میڈیا اسکالر تک پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کی تبیین و تشریح کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کو پس منظر میں بھیج کر لغت کو بنیاد بنا کر اپنی منمانی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہیں سے الحاد کا دروازہ کھلتا ہے۔ یوں حضرات علماء کرام، میں نے آپ کا وقت لیا اور آپ کے سامنے اپنے جو منتشر افکار و خیالات تھے
وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس میں اگر کوئی مفید اور اچھی بات ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے اور میرے اساتذہ کی تربیت ہے، اور اگر اس میں کوئی بات مناسب نہیں ہے تو وہ میری ذات کی طرف سے ہے، اور اگر آپ کو میری ان باتوں سے کے حوالے سے کوئی بات ناگواری گزری ہو تو اس پر بھی میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دور کے حوالے سے دین کی صحیح سچی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔